بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس، خاور مانیکا کا اپیلیں سننے والے سیشن جج شاہ رخ ارجمند پر عدم اعتماد کا اظہار، مجھے نہیں لگتا انصاف ہوگا، آپ یہ کیس ٹرانسفر کر دیں۔ عدالت نے خاور مانیکا کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جج نے ریمارکس دیے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ میں بانی پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں؟ میرے 21 سالہ کریئر میں پہلی بار مجھ پر اعتراض عائد ہوا۔ ہم نے کل اللہ کو جان دینی ہے، میرے لیے یہ کرسی اہم نہیں۔ کتنے جج تبدیل کریں گے کیس ہارنے کے بعد؟ سب یہی کہتے ہیں۔ وکیل سلمان اکرم نے کہا کہ یہ شخص انتہا کا جھوٹا ہے، آپ ان کی باتوں کو نوٹ کر لیں، اس کا جھوٹ بڑھتا جا رہا۔ خاور مانیکا کا سلمان اکرم راجہ پر بھی الزام، کہا یہ شخص میرے بھائی کو فون کرتا ہے۔ دوران سماعت خاور مانیکا اور وکلاء کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ ججز خط کے معاملے پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کچھ دیر بعد۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ آج مقدمات کی سماعت نہیں کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ بینچ میں شامل۔ جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی 6 رکنی بینچ کا حصہ۔ سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس میں فریق بننے کی 11 مختلف درخواستیں سنے گی۔ تمام درخواستیں مرکزی کیس کے ساتھ سنی جائیں گی۔ ہم چاہتے ہیں تلخیاں کم ہوں، پی ٹی آئی چھوڑی نہیں، چھوڑ کر جانے والے واپس جاتے ہیں۔ فواد چودھری کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا ہماری باری آئے گی تو ہم اپنی کہانی سنائیں گے، موجودہ حکومت کی کوئی ساکھ نہیں، حکومت فارم 47 پر کھڑی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ حکومت ہٹے گی۔ اگر پی ٹی آئی اور مولانا اکٹھے ہو گئے تو یہ حکومت 3 سے 4 ماہ چلے گی۔ پی ٹی آئی کو سب سے بات کرنی چاہیے، مولانا صاحب سے بھی کرنی چاہیے۔ ڈپٹی وزیر اعظم آئین پاکستان میں نہیں، جاتی امراء کے آئین میں ہو سکتا ہے۔ شیخ رشید کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا حالات خراب سے خراب تر ہیں، عدلیہ کو لفافوں میں پاؤڈر بھیجا جا رہا۔ نیب سے میری درخواست ہے کہ تحقیقات کی جائیں کہ یہ کیا ہو رہا، جھوٹی شہادتوں پر بنائے گئے کیسز کو ختم کیا جائے، اگر کوئی مجرم ہے تو اسے سزا دی جائے، جو بے گناہ ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ صنعتکار اور دکاندار رہا تھا لیکن اب کاشتکار بھی رو رہا ہے۔ میرا بانی سمیت کسی پی ٹی آئی رہنما سے رابطہ نہیں۔ سیاسی امور پر مشاورت کے لیے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس طلب۔ اجلاس آج شام 4 بجے پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں ہوگا۔ صدارت چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کریں گے۔ عمر ایوب، اسد قیصر، عامر دیوگر، شبلی فراز، علی ظفر، اون عباس، حامد رضا اور دیگر بھی شریک ہوں گے۔ کور کمیٹی سیاسی جماعتوں سے مشاورت، بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کا جائزہ لے گی۔ کور کمیٹی کو بانی چیئرمین کے اہم فیصلوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں گرینڈ اپوزیشن الائنس کے علائی عمل، پارلیمانی کمیٹیوں کے بارے میں بھی مشاورت ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف علی امین کنڈاپور کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا نوٹس معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، جواب طلب۔ کیس کی مزید سماعت 22 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے علی امین کنڈاپور کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آج پیش ہونے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، آئی ایم ایف نے پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ رقم اسی ہفتے موصول ہونے کا امکان۔ آئی ایم ایف کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان نے دوسرا جائزہ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ پاکستان نے قرض پروگرام کے اہداف کے حصول میں سنجیدہ کوششیں کی۔ مہنگائی کی شرح کم ہونا شروع ہو گئی۔ قرض پروگرام کے بعد معاشی ترقی کی شرح 2% تک پہنچ رہی ہے۔ توقع ہے مہنگائی کے بڑھنے کی شرح جون میں کم ہو کر 20% ہو جائے گی۔ پاکستان سے مطالبہ کیا کہ مضبوط اور جامع ترقی کے حصول کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات میں تیزی لائی جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے نادار طبقے کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا اور انسداد بدعنوانی کے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے قرض پروگرام کے لیے معاشی ٹیم کے مذاکرات آئندہ ماہ ہوں گے۔ آئی ایم ایف وفد آئندہ ماہ کے وسط میں پاکستان پہنچے گا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا آئی ایم ایف کی آخری مالیاتی قسط جاری ہونے پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم پاکستان کے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں پاک سعودی تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے جامع پروگرام مرتب دینے پر ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ملک بھر میں آج تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کریں گے۔ تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی ہوگا۔
हुकूमत की जानिब से 4 साल के लिए मुल्क में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया गया। इस हवाले से आज इस्लामाबाद में खुसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। कॉन्फ्रेंस में 4 वज़ीर आला और वज़ीर तालीम शिरकत करेंगे। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने का इक़दाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब काबीना को गंदम से मुतालिक फैसले पर अदालत को आगाह करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत के पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सरकारी कीमत पर गंदम खरीदारी ना करके किसानों के बुनियादी हुकूक पामाल किए जा रहे। अदालत हुकूमत को किसानों से गंदम खरीदारी का हुक्म जारी करे। अदालत गंदम माफिया के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी करे। मुल्क के टॉप टैक्स दहिंदगान और बरामद कुनंदगान को ऑफिशियल पासपोर्ट का इजरा में अहम पेशरफ। ब्लू पासपोर्ट के इजरा के लिए पासपोर्ट रूल्स में तरामीम मंजूर। काबीना कमेटी बराए कानून साजी ने तरामीम की मंजूरी दी। वफाकी काबीना की मंजूरी से टॉप टैक्सेस दहिंदगान और बरामद कुनंदगान को ऑफिशियल पासपोर्ट जारी हो सकेंगे। 1 मई से पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी का इम्कान। हुकूमत आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर, डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर, मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपए 37 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान कर सकती है। ओगरा पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों के हवाले से अपनी सिफारिशात आज फाइनेंस डिवीजन को भिजवाएगी। पंजाब इंटीग्रेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूशन सिस्टम के नफाज का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में प्रोसिक्यूशन के उमूर में बेहतरी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात भी पेश। इजलास में प्रोसिक्यूटर्स की प्रोफेशनल या काबिलियत के लिए सेट ऑफ स्किल्स प्रोजेक्ट पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर्स की परफॉर्मेंस के इशारे मुकर्रर करने का डिजिटल सिस्टम नाफिज करने की तजावीज़ पर भी गौर। वज़ीर आला ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा ज़रूरी है। FIR का कानूनी मयार बेहतर बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया तबाहकुन बारिशों ने 17 अफराद की जान ले ली, 23 अफराद जख्मी। जाँ बहक अफराद में 9 मर्द, 3 खवातीन और 5 बच्चे शामिल। PTM ने बारिशों के बाइस जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दीवारें, छतें और आसमानी बिजली गिरने से मजमूई तौर पर 116 घरों को नुकसान पहुंचा। इसमें 100 घरों को जुज़वी और 16 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। जानी और माली हादसात बाजोड़, सवात, मानसेरा, बटकराम, दीरलोयर, मालाकंड, लकी मरबत, कोहाट और किजई, चांगला, देरअपर, बुनीर, चित्राल, रोयल, नौशहरा, महमद और शुमाली वजीरिस्तान में रोनमा हुए। सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसानात जिला बाजोड़ में हुए। बारिशों के बाइस मुख्तलिफ अजला में 148 मवेशी हलाक हो चुके। 4 स्कूल्स और 9 दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हालिया शदीद बारिशों के दौरान कोटली सतिया के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, मुतअद्दिद सड़कें बंद, मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। जचाना रोड, मुलव्विद सतिया रोड समेत कई सड़कें बंद हो चुकी। इमदादी टीमें रास्ते खोलने में मसरूफ। और इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में आज भी मौसम गर्म रहेगा। गुज़श्ता रोज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था।